السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، شیخ اقبال کلانی حفظہ اللہ کی کتاب قیامت کی نشانیاں، آج ہمارا جو مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 21 ہے۔ یہ حدیث مسئلہ نمبر 19 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اس کے اندر 6 چیزوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ شیخ صاحب مسئلہ نمبر 21 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب قطع رحمی عام ہوگی، یعنی تعلقات کو اور رحم کے رشتوں کو، بہن بھائیوں کو ان کے ساتھ تعلقات قطع کر لیے جائیں گے، گفتگو ان کے ہاں آنا جانا سب بند کر دیا جائے گا۔ سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1 جان پہچان والوں کو سلام کرنا، نمبر 2 تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت سے مددگار ہوگی، نمبر 3 قطع رحمی ہوگی، نمبر 4 جھوٹی گواہی دینا، نمبر 5 سچی گواہی کو چھپانا، اور نمبر 6 قلم کا ظاہر ہونا۔ اور اسی طرح آگے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث لاتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کیا، اگر وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حق کو چھپانا، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینی عام ہوگی اور لوگ جو ہے وہ حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 23، اسی طرح قیامت سے پہلے لوگ سچی گواہی کو چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے، اور اس میں وہی جو حدیث جو ابھی پیچھے ہماری 21 نمبر پہ بیان ہوئی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 22، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حق کو چھپانے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ مسند احمد سے حدیث لائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے لوگ ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 23، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے لوگ سچی گواہی کو چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے، اور وہ حدیث بیان کی ہے جو ہماری 21 نمبر اور 19 نمبر پر بیان ہوئی ہے۔ مسئلہ نمبر جو 24 ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمسائے سے برا سلوک ہوگا۔ قیامت کے قریب لوگ ہمسائے کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے، قطع رحمی کی جائے گی، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ اور اس کی وضاحت کے اندر شیخ صاحب 2 احادیث لائے ہیں صحیح البخاری سے۔ پہلی یہ ہے کہ شیخ صاحب لکھتے ہیں یاد رہے کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے واللہ وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص مومن نہیں، واللہ وہ شخص مومن نہیں کہ جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ اور اسی طرح جو دوسری حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مسلسل مجھے وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ مسئلہ نمبر 25، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خود غرضی اس طرح عام ہوگی کہ ہر شخص صرف اپنے بارے میں ہی سوچے گا۔ اس حوالے سے صحیح اور بخاری کی حدیث لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت جو ہے وہ جلدی جلدی گزر جائے گا، وقت جلدی جلدی گزر جائے گا، نیک اعمال کم ہو جائے گی، خود غرضی پیدا کر دی جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت۔ اور اس کے حوالے سے صحیح مسلم کی دوسری حدیث لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اسی کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب وقت گھٹ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، خود غرضی پیدا کر دی جائے گی اور حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت۔ مسئلہ نمبر 26، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب سب سے زیادہ کمینہ اور احمق آدمی سب سے زیادہ معزز شمار کیا جائے گا۔ ترمذی شریف سے اس حوالے سے روایت لائے ہیں۔
سیدنا حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب اس شخص کو سمجھا جائے گا جو خاندانی کمینہ اور احمق ہوگا۔ مسئلہ نمبر 26 شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ مسئلہ نمبر 26 شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے، اور اسی طرح طبرانی سے روایت لائے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے۔ مسئلہ نمبر 27 ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں صرف جان پہچان والوں کو سلام کرنا عام ہوگا، صرف یعنی کہ جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث لائے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا، یعنی اسلام کے اندر سلامتی آپ مسلمانوں میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر اجر ہے، نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں ہیں، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں ہیں، اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں ہیں۔ لیکن انسان اس حوالے سے بے فکر ہوگا، اسے کوئی اس کی طلب نہیں ہوگی کوئی نیکیاں کمائے، اور صرف انہی لوگوں کو سلام کرے گا کہ جو جان پہچان والے ہوں گے، اور عام مسلمانوں کو جن سے جان پہچان نہ ہوگی سلام نہیں کرے گا۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث لائے ہیں طبرانی کی، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہی اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت ادا نہیں کرے گا، اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے۔ وضاحت میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے بہترین سلام وہ ہے جو آشنا اور ناشنا دونوں کو کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 28 شیخ صاحب لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 28 میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب آپس میں ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا نہ ہی برائی سے روکے گا۔ اور یہاں پر شیخ صاحب جو 20 نمبر پر حدیث بیان ہوئی ہے اس کو لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 29 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جوان نظر آنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، اور اسی طرح جیسا کہ آج کل لوگ خضاب بھی لگاتے ہیں، یعنی بالوں کو کالا کرتے ہیں اور داڑیاں مڈوا لیتے ہیں تاکہ وہ کم عمر نظر آئیں، چھوٹیاں کروا لیتے ہیں، یہ نہیں پرواہ کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے، داڑیوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا حکم ملا ہے۔ لیکن کیا ہے، لوگ جوان نظر آنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ شیخ صاحب اس کے حوالے سے ابو داؤد کی حدیث لائے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ اس کی وضاحت کے اندر شیخ صاحب فرماتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث لائے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان رہتی ہیں، مال کی خواہش اور لمبی عمر کی خواہش۔ مسئلہ نمبر 30 شیخ صاحب فرماتے ہیں عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا۔ قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ صحیح البخاری کے حوالے سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ مسئلہ نمبر 31 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔
فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب مسلمانوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جس وجہ سے کافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب کافر امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے کہ جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ کی طرح ہوگی۔ تمہارا دشمن جو ہوگا اس کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام، وہن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔